बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मजीद निज़ामी साहब, चेयरमैन नज़रिया पाकिस्तान ट्रस्ट, और इजाज़त दीजिए इन्हें फ़ख्र पाकिस्तान कहने में डॉक्टर रफ़ीक अहमद साहब, वाइस चेयरमैन नज़रिया पाकिस्तान ट्रस्ट, इन्होंने फरमाया कि ये प्रोफेसर हैं और माशाअल्लाह बोलना इनको इन्हीं के खासा है। मैं ये बताता चलूं कि मेरा पेशा भी बोलने से मुताल्लिक है, लिहाजा अगर आप मुझे भी नहीं रोकेंगे तो मैं भी बोलता चला जाऊंगा। मियाँ फारूक अल्ताफ साहब, बेगम महनाज रफ़ी साहिबा, कर्नल रिटायर्ड अकरमुल्ला, ताबिश अलवरी साहब, शाहिद रशीद साहब, रफ़ाकत रियाज साहब, पाकिस्तानी कौम के सरमाया इफ्तिखार कारकुनान, तहरीक पाकिस्तान, नज़रिया पाकिस्तान ट्रस्ट के अकाबरीन और मोअज़्ज़ज़ ख़ातीन व हज़रात, मैं जनाब मजीद निज़ामी साहब का तहे दिल से ममनू हूँ कि उन्होंने मुझे कौमी इत्तेहाद की अलामत और हुब्बुल वतनी के जज्बात से मामूर इस पुरवकार कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी है। मैं इन्हें और उनके रुफ़क़ा को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने मुल्क व कौम का दर्द महसूस करने वाले अहले दिल को वतन अजीज़ के गोशे गोशे से यहाँ इकट्ठा किया ताकि वो वतन अजीज़ को दरपेश मसाइल पर गौर व खौज कर सकें और उनका काबिल अमल हल तलाश कर सकें। मुझे उम्मीद है कि कॉन्फ्रेंस अपने शुरका की नज़रियाती तरबियत का ऐसा सामान फराहम करेगी जिसके तुफ़ैल उनके कल्ब व ज़हन में अपने नज़रिए, अपनी ममलकत और अजीम बानियान पाकिस्तान के हवाला से एक एहसास तफ़ाख़ुर पैदा होगा। मैं हुकूमत पंजाब की जानिब से पाकिस्तान भर के इस नुमाइंदा इज्तिमा के शुरका को खुशामदीद कहता हूँ। मुअज़्ज़ज़ कारकुनान तहरीक पाकिस्तान, पाकिस्तानी कौम अल्लाह तबारक व तआला का जितना भी शुक्र अदा करे कम है कि उसने हमें अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से निजात और हिंदुओं की बालादस्ती से महफूज रखने के लिए कायद आज़म जैसा अजीम रहनुमा अता फरमाया। बाबाए कौम हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की दूरअंदेश क़यादत, उनके बेलौस साथियों और अपने आबाओ अजदाद की बेमिसाल जिद्दोजहद और कुर्बानियों के तुफ़ैल ही आज हम एक आज़ाद ममलकत, मुल्क के आज़ाद फ़िज़ाओं में ज़िंदगी की नेमतों से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस की हुब्बुल वतनी से मामूर फ़िज़ा आपको उन अयाम की ज़रूर याद दिलाएगी जब आप बानी पाकिस्तान हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में एक आज़ाद ममलकत के हसूल के लिए मसरूफ़ जिद्दोजहद थे। आपको ये भी याद होगा कि कायद आज़म ने हसूल पाकिस्तान की जंग आईन और कानून के हथियारों से जीती थी। अगर हमने भी मुल्क में आईन की हुक्मरानी को यकीनी बनाना होता तो किसी ताले आज़मा को बंदूक के ज़ोर पर आईन पाकिस्तान की बेहुरमती की जुर्रत न होती। अवाम के जमहूरी हकूक़ पर डाका डालने वाले फौजी आमरों ने पाकिस्तानी मुआशरे को तारो पौध को बखेर कर रख दिया, जिसकी वजह से आज हमारी कौम को दहशतगर्दी, बदअमनी, बेरोजगारी जैसे संगीन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। आज हमें पूरी नेक नियति से सोचना चाहिए कि हमने कायद आज़म की इस मीरास यानी पाकिस्तान की कितनी कदर की, इसका कितना तहफ़्फ़ुज़ किया। इंसाफ से देखा जाए तो हमारे दामन पर जा बजा कोताहियों और गफलतों के दाग दिखाई देंगे।
اور ہمیں دیانتداری سے یہ اعتراف کرنا ہوگا کہ قائد اعظم اور علامہ اقبال کے ذہنوں میں ایک جدید اسلامی فلاحی و جمہوری مملکت کا جو تصور تھا، ابھی ہم اس کے قریب بھی نہیں پہنچے۔ معزز خواتین و حضرات، قوموں کی زندگی میں نظریہ پاکستان ٹرسٹ جیسے اداروں کا وجود ناگزیر اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ ایسے اداروں کی بدولت ہی قومیں اپنے تابناک ماضی سے آگاہی حاصل کرتی ہیں، ان میں حصول منزل کا جذبہ پرورش پاتا ہے اور وہ ناموافق حالات و واقعات کی تند و تیز لہروں میں بھی اپنا توازن برقرار رکھنے میں کامیاب رہتی ہیں۔ پاکستان جیسی نظریاتی مملکت میں تعمیر قوم کے لیے نظریہ پاکستان ٹرسٹ جیسے فکری و نظریاتی ادارے کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یہ ادارہ جناب مجید نظامی صاحب کی قیادت میں پاکستانی قوم بالخصوص نئی نسل کو تحریک پاکستان کی غرض و غایت، نظریہ پاکستان کی اہمیت و افادیت، وطن عزیز کی ازلی و ابدی دشمنوں کے عزائم سے باخبر کرنے اور انہیں پاکستان کی نظریاتی و جغرافیائی سرحدوں کے تحفظ کے لیے تیار کرنے کے ضمن میں جو خدمات انجام دے رہا ہے، ہر محب وطن پاکستانی انہیں تحسین کی نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، میرا ایمان ہے کہ ہماری جڑیں دین اسلام میں پیوست ہیں اور ان سے روگردانی کر کے ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس بارے میں کسی کو کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ نظریہ پاکستان کی بنیاد صرف اور صرف دین اسلام پر ہے اور ہمیں اس حوالہ سے کسی قسم کی معذرت خواہانہ رویہ اختیار کرنے کی بجائے دو ٹوک لہجے میں بات کرنی چاہیے۔ تاریخ عالم گواہ ہے کہ ہر قوم کی زندگی میں نشیب و فراز آتے ہیں اور بحرانی حالات میں وہی قوم سرخرو ہوتی ہے جو اپنے بنیادی نظریے سے مضبوطی کے ساتھ وابستہ رہتی ہے۔ نظریہ پاکستان نے ہمارے لیے جو راہ عمل متعین کر دی ہے، اس پہ چلنے میں ہی ہماری عافیت اور بقا مضمر ہے۔ کسی دوسرے نظریے کی طرف دیکھنے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے اپنی بنیادوں کو اپنے ہی ہاتھوں سے کھوکھلا کرنا شروع کر دیا ہے۔ حاضرین کرام، ان دنوں ہمارے ملک کو جغرافیائی و نظریاتی ہر دو سرحدوں پر دشمنوں کی پے در پے یلغاروں کا سامنا ہے۔ ان سے نابرد آزما ہونے کے لیے آج پھر ہمیں بحیثیت قوم ویسے ہی اتحاد اور استقلال اور نظم و ضبط کا مظاہرہ کرنا ہوگا جو تحریک آزادی کے ایام کا ترہ امتیاز تھا۔ وطن عزیز کے دشمن اس حقیقت سے بخوبی واقف ہیں کہ برصغیر ہند کے مسلمانان نے قائد اعظم کی قیادت میں ایمان، اتحاد، تنظیم کے موٹو پر عمل کر کے اور دو قومی نظریات کو اپنا حرز جان بنا کر ہی آزادی حاصل کی تھی۔ اس لیے وہ اپنے مذموم عزائم کی تکمیل کے لیے پاکستانی قوم کے اتحاد کو پارا پارا کرنے اور اسے اس کی بنیادی نظریے سے ہٹانے کی سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں، لیکن مجھے یقین کامل ہے کہ وہ اپنے ناپاک مقاصد میں کبھی کامیاب نہ ہو سکیں گے۔ محترم جناب مجید نظامی صاحب، مفکر پاکستان حضرت علامہ محمد اقبال نے فرمایا تھا کہ کردار ہی وہ غیر مرئی قوت ہے جس سے قوموں کے مقدر متعین ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کانفرنسیں افراد کی کردار سازی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں، اور مجھے امید واثق ہے کہ اس کانفرنس کے شرکاء دین اسلام اور پاکستان کے دشمنوں میں پیش قدمیوں کے خلاف ہر محاذ پر اور ہر اول دستے کا کردار ادا کریں گے۔ میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہوں کہ وہ اس کانفرنس کو اپنے مقاصد کے حصول میں کامیابی عطا
فرمائے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کانفرنس کی سفارشات پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے آپ کو میرا بھرپور تعاون ہمیشہ حاصل رہے گا. آپ مجھے اپنا حصہ سمجھیے گا، اپنا نمائندہ سمجھیے گا، اپنا اسپوکس مین سمجھیے گا. میں ایک پاکستان کے لیے ادنا خادم کی حیثیت سے خون کا آخری قطرہ بھی بہاؤں گا، اور میری حکومت بھی انشاءاللہ آپ کے شانہ بشانہ اس معاملے میں وطن عزیز کا دفاع کو یقینی بنائے گی. میں ان الفاظ کے ساتھ آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہ اعزاز بخشا آج یہاں مدعو کر کے، اور اس قدر دانشوروں کے سامنے جو مجھ حقیر کو آپ نے یہ اعزاز دیا، میں اس کا مشکور ہوں. پاکستان پائندہ باد.